دوستو جون جونس نامی یہ شخص یوٹا لیک کے قریب ایک غار کے اندر کوچ کی نیت سے گزرا تھا۔ کوچ کے دوران اس نے فیصلہ کیا کہ وہ غار کے سب سے تنگ جگہ میں جا کر ایک نیا ریکارڈ بنائے گا، لیکن کیا معلوم تھا اس کو کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا آخری فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ نٹی فٹی کے نام سے پہچانے جانے والی اس غار کے تنگ راستوں میں رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن راستہ بھٹک کر غلطی سے غار کے حصے میں گھس بیٹھا جہاں آج تک کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ قبر جتنی تنگ جگہ جس میں ہاتھ ہلانا تو دور کی بات، سانس لینا بھی مشکل تھا، اور بدقسمتی سے اسی کنڈیشن میں جون الٹا پس گیا۔ یہ کہانی ہے 26 سالہ جون جونس کی، جس کے زندگی کے آخری 27 گھنٹے اسی غار میں گزرے۔ ناظرین، یوٹا کی سالٹ لیک سٹی کے قریب چھوٹی چھوٹی چٹانیں ہیں جن کے اندر یہ نٹی پٹی نامی ہائیڈرو تھرمل کیف موجود ہے۔ 1960 میں پہلے بار یہ غار ڈیل گرین نامی شخص نے ڈسکور کی، اور تب سے لے کر یہاں ہزاروں منچلے نوجوان اپنے ہنر کا امتحان لینے آنے لگے۔ نٹی فٹی کیپ اپنے تنگ پھسلنے والے ٹیڑھے راستوں کی وجہ سے کافی مشہور ہے، جس کے اندر جانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ بھی صرف 30 انچ چوڑا۔ یعنی کہ وہ نوجوان جن کی کمر اور جادی 30 انچ سے کم ہے، صرف وہی اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ یہاں ہر سال قریب 20,000 لوگ اپنی ہنر کو چمکانے کے لیے آتے رہے، لیکن پھر 1999 سے لے کر 2004 کے درمیان یہاں کچھ حادثے ہوئی، اور پھر غار کی سیفٹی کو لے کر بہت سوال اٹھائے جانے لگے۔ ایک موقع پر 23 سالہ نوجوان غار کی گہرائی میں 7 گھنٹے تک پھنسا رہا، اور دوسرے موقع پر ایک نوجوان پوری رات غار میں الٹا پھنسا رہا۔ ان حادثات کی وجہ سے 2006 میں اتھارٹیز نے نٹی فٹی کیپ کو بند کر دیا، لیکن پروفیشنل کیورز کا کہنا تھا کہ اگر بند کرنا ہی ہے تو صرف ان لوگوں کے لیے بند کی جائے جن کا کیونگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ اکثر وہی لوگ یہاں پھنستے ہیں۔ دوسری طرف آفیشلز کا کہنا تھا کہ نٹی فٹی کیپ کسی ٹائم بم سے کم نہیں ہے جو کسی بھی وقت کسی کی جان لے سکتی ہے۔ پروفیشنل کیورز اور آفیشل کے درمیان نٹی فٹی کے لیے جنگ چلتی رہی، اور آخرکار 2007 میں اس کو نئے رولز کے ساتھ دوبارہ کھول دیا گیا۔ ایک مینجمنٹ کمیٹی بنائی گئی جو غار کے اندر صرف ان لوگوں کو جانے کی پرمیشن دی گئی جن کا کیونگ میں اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو، اور جن کے پاس پروفیشنل ایکوپمنٹس بھی ہو۔ نٹی فٹی میں جانے کے لیے 21 دن پہلے ہی پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑتا تھا، اور اسی پرمٹ کے لیے سالٹ لیک سٹی کے 2 بھائیوں جون اور جوش جونس نے بھی اپلائی کیا۔ 24 نومبر 2009 کو رات 8 بجے 26 سالہ جون جونس اپنی گروپ کے ساتھ نٹی فٹی کیپ سسٹم میں داخل ہوا۔ دونوں بھائیوں کو کیونگ کا پہلے کچھ ایکسپیرینس تو تھا، لیکن نٹی فٹی میں وہ پہلے بار جا رہے تھے۔ غار کے اندر جانے کا 1 گھنٹے تک سب کچھ نارمل رہا، جس میں انہوں نے سب سے بڑی کیویٹیوں کو ایکسپلور کیا، جس کو بیک سلائٹ کہتے ہیں۔ یہاں وہ پوائنٹ تھا جب جون، جوش اور دوسرے 2 دوستوں نے غار میں مزید ڈیپ جانے کا خطرہ مول لیا، یعنی کیف کا سب سے مشکل حصہ جسے برت کنال کہتے ہیں۔ برت کنال اتنا تنگ ہے کہ آج تک بہت ہی کم لوگ اس کے قریب جا چکے ہیں۔ نہ صرف انتہائی تنگ، بلکہ اس کا راستہ ڈھونڈنا بھی کافی مشکل ہے۔ ماضی میں بھی کئی لوگ برت کنال کے راستے میں پھنس چکے تھے، لیکن جون، اس کا بھائی اور 2 دوست کافی فٹ تھے، تبھی انہوں نے برت کنال تک جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ باقی ٹیم ممبرز پیچھے ہی رہے۔ برت کنال تک جانے کا آئیڈیا بھی اصل میں جون کا ہی تھا، اسی وجہ سے وہ ان سب سے آگے تھا۔ راستہ اتنا تنگ تھا کہ جون اپنے پیٹ کے بل رینگ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ برت کنال کے راستے میں داخل ہو رہا ہے، جبکہ وہ انجانے میں ایک غلط ٹرن لے کر کوپ ایک سکرو نامی راستے میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے دبلے پتلے کیورز کی جا سکتے تھے۔ غار کے میپ میں دیکھا جائے تو یہ وہ راستہ تھا جہاں جون کو رائٹ برت کنال کی طرف جانا تھا، جبکہ اس نے لیفٹ ٹرن لے لیا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، راستہ مزید تنگ ہونے لگا، اور اب وہ پیچھے نہیں موڑ سکتا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھتا گیا اس امید میں کہ شاید آگے راستہ تھوڑا چوڑا ہوگا اور وہ وہاں سے واپس موڑ جائے گا۔ آگے اس کو نیچے کی طرف ایک جگہ نظر آئی، اور یہاں جون کو لگا کہ شاید وہ یہاں سے واپس موڑ سکے گا۔ یہاں معاملہ کافی بگڑ گیا، کیونکہ بدقسمتی سے جب وہ 10 بائی 18 انچ کے اس راستے میں داخل ہوا تو آگے ایک ڈیڈ اینڈ تھا، اور اب جون واشنگ مشین جتنی جگہ میں الٹا پس چکا تھا، اس کا سر نیچے، ٹانگیں اوپر، اور جگہ اتنی تنگ کہ اس کے ہاتھ بھی باڈی میں دب رہے تھے، یعنی وہ ہاتھوں کا استعمال بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ جون نے کئی بار یہاں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار بھی کامیابی نہیں ملی۔ اب اس وقت جون نے اپنی بھائی کو آواز دینا شروع کر دی،
کچھ منٹوں کے بعد جب جوش وہاں آیا تو اس کو جون کو صرف ٹانگیں نظر آئی۔ پہلے اس نے اپنی بائی کے اس حالات کا مذاق بنایا، لیکن جب اس کو اس سنگین حالات کا اندازہ ہوا تب جوش بھی گھبرا گیا۔ جوش نے بائی کی ٹانگوں کو پکڑ کر کئی بار کھینچا، لیکن اس سے معاملہ اور خراب ہو گیا کیونکہ اب جون زیادہ نیچے چلا گیا۔ جون الٹا پسا ہوا، اپنی باڈی کو بالکل بھی نہیں ہلا پا رہا تھا۔ اس پوائنٹ پر دونوں بھائیوں کو لگا کہ اب ان کی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ 911 کال کرنے کے لیے غار کی اس گہرائی میں موبائل سگنل بھی نہیں تھے۔ تبھی جوش کو باہر آنا پڑا اور کال کر کے وہ واپس اپنی بائی کی لوکیشن پر پہنچ گیا۔ قریب 3 گھنٹے بعد پہلی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ یہ سوزی مٹولا تھی، جنہوں نے 2 گھنٹے تک جون کو باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن جون ان کی امید سے زیادہ بری طرح پسا ہوا تھا۔ جگہ اتنی تنگ تھی کہ سوزی نے جون کو چنچ بھی کاٹے تاکہ 1 سینٹی میٹر اور زیادہ جگہ مل سکے، لیکن اس سے بھی کام نہیں بنا۔ آخرکار سوزی بھی ایگزاسٹ ہو کر واپس باہر آ گئی۔ باہر جون کی بیوی، اس کے بیٹے اور ریسکیو ٹیم کے 30 لوگ اور بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ سارے جون کو باہر نکالنے کے مختلف طریقوں پر غور کر رہے تھے، جن میں ایک طریقہ اس کی ٹانگیں کاٹنے کا بھی تھا، لیکن آخرکار ان سب نے رسیوں اور پوری سسٹم کے استعمال پر اتفاق کیا، جس کو جون کی ٹانگوں پر باندھ کر کھینچا جائے گا۔ پھر مسئلہ یہ تھا کہ مختلف پولیس کو غار کے پتھروں میں ایسے ڈرل کر کے لگانے ہیں تاکہ رسیاں پتھر سے نہ ٹکرائے اور سارا لوٹ پلی پر پڑے۔ پلی کو غار کے پتھروں میں ڈرل کر کے فکس کیا جانے لگا، جس میں خطرہ تھا کہ پتھر ٹوٹ کر راستہ بند بھی کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ڈرلنگ کے دوران کچھ پتھر ٹوٹ کر سلائڈ کرتے ہوئے جون کی اوپر بھی گرے۔ 700 فٹ کی گہرائی میں یہ کام کرنا جہاں کافی مشکل تھا، وہی کافی ٹائم کنزیومنگ بھی، اور اوپر سے تنگ راستے کی وجہ سے ایک وقت میں صرف ایک ہی ریسکیو ورکرز اندر جا سکتا تھا۔ اوپر ریسکیو ورکرز کی تعداد اب 100 سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن وہ سارے کچھ نہیں کر پا رہا تھے، اور لگے ہاتھ ریسکیو ٹیم میں موجود ایک ڈاکٹر نے معاملے کو مزید سنگین بنا دیا۔ جب انہوں نے یہ بتایا کہ جون کیونکہ الٹا پسا ہوا ہے تو اس کے پاس صرف 10 گھنٹے ہے، یعنی اتنی وقت کے بعد اس کے آرگنز ایک ایک کر کے پیر ہوتے جائیں گے۔ انسانی جسم سیدھا رہنے کے لیے بنا ہوا ہے، جس میں دل کی لوکیشن باڈی کی اوپر والے حصے میں ہے۔ ہارٹ پمپ کر کے پوری باڈی کو خون سپلائی کرتا ہے، اور تقریباً 80% خون نیچے والے حصوں کو سپلائی ہوتا ہے، جہاں گریویٹی کی مدد سے سپلائی آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ اب جو الٹا ہے تو اس کے ہارٹ کو زیادہ زور لگا کر 80% باڈی تک خون اوپر کی طرف پمپ کرنا ہوگا، جس میں ہارٹ کو زیادہ اوور ٹائم کام کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس سے جون کو کسی بھی وقت ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد ریسکیو ورکرز نے جون کو کم از کم سیدھا کرنے کے لیے کوشش اور تیز کر دی۔ گھنٹوں انتظار کے بعد پولیس انسٹال ہوئی اور جون کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا، لیکن جلد ہی وہ نئے مسئلوں میں پھنس گئے، جہاں کہ جون کی ٹانگیں ایسی پوزیشن میں تھی کہ وہ بینڈ نہیں ہو پا رہی تھی، اور جب وہ ٹانگوں کو کھینچتے تو پھر غار کی چھت سے ٹکرا جاتے۔ خیر بڑی مشکل سے انہوں نے جون کو اس گڑھے سے کافی باہر نکال لیا، لیکن آخر وقت میں ایک پولی غار کی دیوار سے نکل گئی، اور اب جون واپس وہی پھنس گیا جہاں وہ پچھلے تھا۔ جون اب کافی پینک ہو رہا تھا، تبھی 2 وے کمیونیکیشن سسٹم اندر بھیجا گیا تاکہ وہ اپنی بیوی سے بات کر کے تھوڑا ریلیکس ہو سکے۔ یہ طریقہ کام کر گیا اور جون کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ آخرکار 19 گھنٹوں کے بعد جون کو دوبارہ سے کھینچنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ یہ کام بہت سنبھل کر کرنا تھا کیونکہ ہر ایک کے چاؤ پر جون کی ٹانگوں پر بہت پریشر پڑ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس بار اس کو کافی حد تک باہر نکال لیا گیا، اتنا باہر کہ اب اس کا پیس ریسکیو ورکرز دیکھ سکتا تھا۔ اس ریسکیو ورکرز نے بعد میں بتایا کہ جون کی آنکھیں لال تھی اور اس کے پیس پر خوشی کی لمحات تھے۔ پچھلے 19 گھنٹوں میں پہلے بار جون اس تنگ راستے نما گڑھے سے باہر دیکھ پا رہا تھا۔ اب صرف ایک آخری پل کی ضرورت تھی اور جون پوری طرح اس گڑھے سے باہر آ جاتا، لیکن تبھی اچانک ایک جھٹکے سے دوبارہ پلی پیر ہو گئی اور جون واپس سے اسی جگہ میں جا کر پھنس گیا جہاں وہ پچھلے قریب 20 گھنٹوں سے پھنسا تھا۔ جونز کو بچانے کے آخری اٹیمپٹ میں اس کے گر پتھروں کو ڈرل کر کے توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جون نے ہلنا جلنا بند کر دیا اور کسی بات کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی بیوی نے بھی ریڈیو پر جون کو ہوش ملانے کی کوشش کی، لیکن کوئی پیدا نہیں ہوا۔
اس پوائنٹ پر ایک بہادر پیرامیڈک کو جون کی پلس لینے کے لیے نیچے بھیجا گیا۔ جس بات کا سب کو شک تھا وہی ہوا۔ جون جونز کو 25 نومبر 2009 رات کو 11:50 پر مردہ قرار دے دیا گیا۔ جون کی بیوی کو یہ خبر سن کر بالکل یقین نہیں آیا کہ اس کا ہسبینڈ اتنی چھوٹی غلطی کی وجہ سے مر گیا ہے، اور اس امید میں تھی کہ شاید ٹانگ سے نبض صحیح سے چیک نہیں ہوئے گی اور اس کا ہسبینڈ ابھی بھی زندہ ہے۔ لیکن جو حقیقت تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ پھر جس چیز کی ڈاکٹر نے صرف 10 گھنٹے کے بعد امید کی تھی، جون کی اچھی ہیلتھ کی وجہ سے وہ مزید 17 گھنٹے تک زندہ رہ پایا۔ جون کی ڈیڈ باڈی کو باہر نکالنے کی کئی پلانس بنائی گئی، جس میں باڈی کو 2 حصوں میں نکالنے کا آئیڈیا بھی سامنے آیا، لیکن آخر کار یہ فیصلہ کیا گیا کہ باڈی کو وہی چھوڑ کر پوری نٹی فٹی کیپ کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے جون کی قبر ڈکلیئر کر دیا جائے۔ آج بھی جون جونز کی ڈیڈ باڈی نٹی فٹی کے اندر اسی پوزیشن میں موجود کیپ ایکسپلوریشن کے خطرات کی یاد دلانے کا کام کر رہی ہے، اور غار کے باہر اس کی یاد میں لگائی گئی ایک تختی بھی موجود ہے۔ امید ہے ہاسی ٹی وی وائس کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ شکریہ۔